بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین کا دفاع کریں اور اس حوالے سے وہ امت کے درمیان میں جو پھیلائی ہوئی غلاظت احمد رضا اور رضا خانیوں کی طرف سے ہے اس غلاظت کو رضا خانیوں کے ذہن سے نکالیں، بریلویوں کے اور عام سادہ لوگوں کے۔ لیکن رضا خانی ہمیشہ ہر چند دن بعد ایک نئی بات کو میدان میں اور مارکیٹ میں لے آتے ہیں، پھر اس بات کا جواب دیتے ہوئے ہمیں پھر ایک ٹائم لگتا ہے، اور یہ اتحاد اور اتفاق کی ہماری کوشش وہ بارآور اسی لیے ثابت نہیں ہو رہی۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بنائی سندھی زبان کے اندر، بریلوی مسلک کے مشہور ایک مولوی ہیں جنہوں نے بہت زمانے تک امت میں شرپسندی پھیلائی، عبدالرحیم سکندری، ان کے بیٹے حق نبی سکندری کی ایک ویڈیو آئی، اور ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ جناب اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو جناب بھیل باگڑی ہیں، یہ تو ہندو ہیں، تو ان کے پیچھے نماز کہاں سے ہوگی؟ یعنی اپنی سندھی زبان میں اس نے اس کو بھیل باگڑی تک کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جیسے ہندو ہیں، ہندوؤں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ جو امت کے اندر ایک زہر گھولا جاتا ہے، جب اس زہر کا جواب ہم دیتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کر دیا، تو پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں آج اس حوالے سے آپ حضرات کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ حق نبی سکندری اور ان کے دوسرے حضرات، ان کو میں مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آئیے میدان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھیل باگڑی ہیں کون، اور یہ ہندوانہ رسم اور رواج سے متاثر، جنہوں نے بہت ساری ہندوؤں کی رسمیں مذہب کے نام سے جو ہے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، ہندوانہ رسموں کو ایک نیا جامہ پہنا کر، وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہندوستان کے اندر ہندوانہ رسوم کا ایک اکثر حصہ اٹھا کر اس کو اسلام میں داخل کرنے کی جو ناپاک صحیح اور کوشش رضا خانیت نے کی ہے، شاید ہی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم اسلام کے ساتھ کسی اور نے کیا ہو، وہ ایک اپنی جگہ۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں عقائد کس کے ہندوانہ ہیں۔ میرے پاس کتاب ہے احمد رضا خان کی، اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت احمد رضا کی سیرت پر کتاب ہے جو رضا الحسن قادری نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 134 کے اوپر احمد رضا کا ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، اور لکھا جا رہا ہے کہ حاجی کفایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے۔ ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی، میں ہمراہ تھا۔ واپسی میں تانگے والے سے فرمایا اس طرح فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا۔ اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے پہنچا، دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا، اور آپ نے تانگا رکوا دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں کچھ باتیں ہوئی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا، ادھر تانگا بھی چل پڑا۔ تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ابدال وقت۔ عرض کی مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے۔ اس واقعے کو آپ نے سنا؟ احمد رضا گزر رہا ہے ایک مندر کے پاس سے، دیکھو تانگے والے کو کہا مندر کے پاس لے جاؤ۔ پہلی بات تو آپ خود نوٹ کرتے جائیں کہ واقعے کو کس طرح روپ دیا جا رہا ہے کہ جناب مندر کی طرف لے گئے، اور پھر مندر سے ایک سادھو نکلا اور وہ تانگے کی طرف دوڑا اور حضرت کے کان میں آ کے کچھ بولا۔ اب اس نے احمد رضا کے کان میں کیا بولا، یہ آج تک ایک راز کا راز ہی ہے۔ آج تک اس راز کو امت کے سامنے واضح نہیں کیا گیا کہ آخر اس مندر میں اس سادھو نے آ کر احمد رضا کے کان میں بولا کیا تھا۔ اس نے کہیں یہ بولا کہ جس طریقے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تیرا بندہ بن کر، اور میں یہاں پر ہندوؤں کے اندر اپنی کام کر رہا ہوں، ایسے ہی تو میرے مسلک کا بندہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ہماری رسموں کو ڈال، یا اس طریقے سے کوئی بھی ان کے درمیان میں فہم و تفہیم تھی جو کان میں ہوئی ہے، اس سرگوشی کو آج تک کوئی رضا خانی بیان نہیں کر پایا۔ اور پوچھنے والا بیچارہ کوئی سادہ ساتھ جا رہا تھا، جیسے احمد رضا نے بھولی بھیڑیں کہا ہے، وہ کوئی بھولی بھیڑ ساتھ جا رہا تھا، اس نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ ہی لیا کہ حضرت کیا کہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس جملے کو کتنا خاموشی سے چھپا کر ایک اردو کہاوت کا سہارا لے کر اپنی جان بچا لی کہ جناب آم کھائیے پتے نہ گنیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح امت کے درمیان میں ایک فتنہ پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ جلد 3 لائل پور والی، اس میں صفحہ نمبر 253، اور فتاوی رضویہ جو کراچی سے چھپی ہے اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 236، اور فتاوی رضویہ جدید جلد 6 صفحہ نمبر 574 پر ایک عبارت ہے۔ احمد رضا خان نے وہاں مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دارالحرب خاص کفار کی بستی میں بسے جہاں مثلاً صرف ہندو ہوں، اور وہ کہے کہ میں یہاں کی سکونت تو چھوڑ نہیں سکتا، یہ بتاؤ کہ فوری ضرورت کے مسئلے کس سے پوچھوں؟ تو کیا اس سے کہہ دیا جائے گا کہ پنڈت سے پوچھ لیا کرو؟
یہاں احمد رضا خان یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دارالحرب میں رہتا ہو کافروں کی بستی میں تو اس کو اگر مسئلے پوچھنے ہوں تو وہ مسئلے کس سے پوچھے گا؟ فرماتے پنڈت سے پوچھ لیا کرو۔ کیوں؟ کہ اس نے بھی اس کو وہی رسمیں ہی بتانی ہیں ہندوؤں والی جو ان کے اندر آئی ہوئی ہیں وہاں سے۔ تو یہ جناب ان کی کتابوں میں نے فتاوی رضویہ کے 3 نسخوں سے یہ بات میں نے الگ الگ طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی کہ جن میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ احمد رضا خان اپنی عوام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ پنڈت سے مسئلے پوچھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں تھا کہ احمد رضا خان نے اس ہندو پنڈت کو ابدال وقت کہا، یعنی بریلویوں کے نزدیک ایک ہندو جو مندروں میں سادھو بن کر شرک کر رہا ہے، لوگوں کو شرک سکھا رہا ہے، وہ ان کے نزدیک ابدال وقت ہے۔ گویا ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جتنے بھی اس طریقے سے مندروں کے سادھو اٹھ کے آ کر، پنڈت اٹھ کے آ کر ان کے مزاروں اور درباروں پر اور مسجدوں میں بیٹھ کر وہ جناب لوگوں کو مالا جپوا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے یہی لوگ ہیں۔ لیکن بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب احمد رضا نے فتویٰ بھی دے دیا کہ ظاہر ہے کہ جب مسئلہ تمہیں ہوگا تمہیں کس سے پوچھنا چاہیے؟ اگر بریلوی مولوی واضح طور پر اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والا مولوی نہ ملے، کفار کی بستی ہو، تو وہاں پر پنڈت سے پوچھ لو، کیونکہ ادھر تو ابدال رہتے ہیں۔ احمد رضا ایک حوالے میں ان کو ابدال کہہ چکا ہے، تو ابدال سے تو مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ احمد رضا کے کان میں بھی ایسی سرگوشیاں کر کے چلا گیا کہ بھائی یہ فتویٰ بھی دے دو کہ اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوا کرے تو میری دکان بھی کھلی ہوئی ہے، وہاں آ کر میرے سے سودا خرید لیا کریں۔ یہ تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اسی طریقے سے احکام شریعت کے اوپر احمد رضا خان نے مسئلہ بتایا کہ اگر برہمن نکاح پڑھائے، ہندو نکاح پڑھائے تو وہ نکاح بھی پڑھایا جا سکتا ہے، وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ احمد رضا خان نے فتویٰ دیا ہے۔ اب ابدال وقت جس کو کہا گیا سادھو کو، اس سے مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور بریلویوں کے پاس جو ہے یہ آپشن بھی ہے کہ وہ جا کر اس کے پاس جناب نکاح بھی اس سے پڑھوائیں۔ دیوبندیوں سے نکاح نہیں پڑھوا سکتے، اہل سنت سے نکاح نہیں پڑھوا سکتے، سنی سے نکاح نہیں پڑھوا سکتے، لیکن جناب ہندو سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان سے ملفوظات میں پوچھا گیا صفحہ نمبر 96 میں کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانے کے بارے میں تو احمد رضا نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جواب دیا کہ ہاں اس دن نہ لے، دوسرے دن وہ مٹھائی لے لے، کیونکہ جناب یہ اس کو بھی اجازت دے دی۔ اچھا، یہ مسئلہ کہ ہولی کی مٹھائی، دیوالی کی مٹھائی دوسرے دن لے لے، میں اس مسئلے کو ہولی دیوالی کی مٹھائی کو جائز جو احمد رضا نے کہا ہے اس پر میں یہ بات بھی آپ کو بیان کر دوں کہ مجھے اس اعتراض کس بات پر ہے کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی لے لے، ایک دن نہ لے دوسرے دن لے لے، کیا آخر مجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ وہ اعتراض سنیں، وہ اگلی عبارت میں آ رہا ہے۔ بریلوی اسی حق نبی سکندری کا والد عبد الرحیم سکندری، وہ جناب اپنی کتاب الفتح المبین میں صفحہ نمبر 73 پہ لکھتا ہے کہ ہندو کھانے پینے کی اشیاء میں پیشاب اور گوبر ملاتے ہیں، یعنی وہ مان رہا ہے کہ پیشاب اب ہولی اور دیوالی کے کھانے میں پیشاب اور گوبر جب ملا دیا گیا اور احمد رضا خان اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، تو وہ ایک دن کا تازہ گوبر ہو یا دوسرے دن کا باسی گوبر ہو، بہرحال احمد رضا خان کہتا ہے کہ وہ تازہ گوبر نہ لیا جائے، تازے گوبر والی ہولی دیوالی کی نہیں، وہ باسی گوبر والی لے لو اور اس کو جناب نوش جاں فرما لیں۔ اور آگے احمد رضا نے کیا لکھا؟ یہ مال موزی نصیب غازی، اسی ملفوظات میں لکھا کہ مال موزی نصیب غازی، یعنی مان بھی رہا ہے کہ یہ موزی مال ہے، نقصان دہ مال ہے، تکلیف والا مال ہے موزی۔ اور اس عبارت سے دوسری عبارت کو سامنے رکھو تو پتہ چلا کہ اس میں پیشاب اور جو ہے گاؤ موتر ملا ہوا ہوتا ہے اور گاؤ کا گوبر ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ گاؤ موتر اور گاؤ گوبر میں گوندا ہوا ہولی دیوالی کا لڈو بریلوی بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، اور اس کی احمد رضا نے اجازت بھی ان کو دی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے حوالہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے احکام شریعت صفحہ نمبر 15 پہ احمد رضا خان نے فتویٰ دیا، اس کے صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کی اشیاء خوردنی مسلمان کے لیے جائز ہیں، مگر فتویٰ یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، یعنی جائز ہیں یہ گاؤ موتر اور گوبر ملا ہوا، جیسے فتح المبین والا کہتا ہے، وہ جناب وہ لڈو شوق سے کھائیں آپ، اور اس کی جناب آج کل ویسے بھی کنڈوں کا موسم چل رہا ہے اور کھیر کا موسم چل رہا ہے، تو دبا کے بنائیں اور خود بھی کھائیں اور ساتھ گھر بھی لے جائیں۔ اسی طریقے سے جناب یہ میرے پاس میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ بات پتہ چلی کہ ہندوؤں کے ساتھ ان کی کس درجے کی محبت ہے۔ ملفوظات میں صفحہ نمبر 156 پہ احمد رضا خان نے لکھا کہ کرشن کنیا ایک ہندو کا نام ہے، احمد رضا کہتا ہے وہ کافر تھا اور ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو گیا۔ یہ جناب وہی ابدال وقت ہوگا، سادھو ہوگا، جس کو احمد رضا نے ملاقات کر کے اور احمد رضا کے کان میں اس نے کچھ باتیں کی ہوں گی، احمد رضا اسی کے فضائل یہاں پر بیان کر کے سنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ملفوظات فضلیہ صفحہ نمبر 207 پر جو دلبر سائیں سندھ کا پیر ہے، اس پیر نے لکھا ہے کہ
اس نے لکھا کہ بنیوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی بہتر، اس نے لکھا ہے کہ اس کو بھی جائز تک تسلیم کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ خود بتائیں کہ کیا یہ لوگ جو دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنے کو زنا خالص احمد رضا خان نے لکھا ہے، لیکن بنیوں کی صحبت کو یہ جناب ان کے ہاں بڑی آسانی سے لے لیا جاتا ہے۔ اچھا پھر اگلی بات کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے حق نبی سکندری کے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے جیسے بھیل باگڑی کے پیچھے پڑھنا، اس سے یہ پوچھو کہ سیف سکندری کے اندر اس کے باب عبدالرحیم سکندری نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو ہو جاتی ہے امام کعبہ کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ بھیل باگڑیوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور دیوبندی سنی کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے، تو یہ باپ پھر بھیل باگڑیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے؟ کہیں اس کے باپ کا کہیں بھیل باگڑیوں سے کوئی لینا دینا تو نہیں تھا؟ کہیں اس کا بھی ڈاکخانہ وہیں تو نہیں ملتا؟ یا تو باپ کا ملتا ہے یا اس بیٹے کا ملتا ہے، جو کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے گورا، جو اپنے باپ سے بھی زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو اس کا ڈاکخانہ ملتا ہوگا۔ بہرحال آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بریلوی مسلک کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی ویڈیو موجود ہے، تصویر موجود ہے، جس میں وہ اہل سنت والجماعت کے قاری حنیف جلندری صاحب کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو بھی آپ یہی کہو گے کہ اس نے بھیل باگڑی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اس نے بھیل باگڑیوں کو اپنا امام بنا لیا، اور کہو کہ جناب اب مفتی اعظم پاکستان بھی تمہارا بھیل باگڑی ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر میں نے آپ کو بتایا، یہ کتابوں کی روشنی میں تھا۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر میرے پاس بہت کچھ ہے، میں وقت آنے پر آپ حضرات کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ بریلویوں کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے۔ ایک اور حوالہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے میرے پاس حوالہ جات اور بھی ہیں کہ بریلویوں کے ہندوؤں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور عقائد میں اور نظریات میں اور ان کے مسائل میں کتنی ہم آہنگی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اب اگلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے دوں گا کہ بریلویت کو ہندوؤں کے ساتھ اس کا کیا ربط اور تعلق ہے۔ اس کو ویڈیو کی شکل میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ اس میں اس کا جواب ہوگا۔ نجیب اللہ عمر، نجیب اللہ عمر، نجیب اللہ عمر۔